अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 15 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटे की बिलउमूम और पिछले 3-4 घंटे की बिलखुसूस जो टॉप स्टोरी, टॉप डेवलपमेंट, बड़ी खबर है वो इजराइल की ईरान के ऊपर हमले के बाद ईरान का जवाबी रद्द-ए-अमल है। ईरान की जानिब से इजराइल के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक मिसाइलों का वो हमला है जिसने इजराइल को तकरीबन नेस्तो नाबूद करके रख डाला है। उनके पांव उखड़ चुके हैं और इसके बाद इजराइल अपने इत्तेहादियों के साथ अब ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद ईरान की मसाजिद से लब्बैक या हुसैन के ऐलानात किए जा रहे हैं। मैं आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट आपके सामने रख रहा हूं। ईरान की मसाजिद से लब्बैक या हुसैन, हैदर हैदर के ऐलानात किए जा रहे हैं। सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल होने की सूरत में यह खदशा है कि इजराइल अपने एलाइज के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमलावर हो सकता है। जो अब तक की लेटेस्ट हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। अगर ईरान की जानिब से हम पर हमला हुआ तो अमरीकी फौज पूरी ताकत के साथ जवाब देगी, ये अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। जबकि अमरीका ने यूक्रेन से मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर दिया है। अच्छा, अब ईरानी वज़ीर ख़ारजा इस सारी एक तो अवाम है और अवाम ने अपने तय ऐलानात शुरू कर दिए हैं, ये अभी लेटेस्ट है थोड़ी देर पहले की। और उसके बाद जो ईरानी वज़ारत ख़ारजा है वो क्या कहती है सुनिएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अगारची ने तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सहूनी रजीम ने बैनुल-अक़वामी कानून की नई सुर्ख लकीर अबूर की है जिसका सबूत एटमी तनसीबात पर हमला करना है। उन्होंने कहा कि इजराइल किसी कानूनी हद का पाबंद नहीं है और जंग को खलीज फारस तक फैलाने की कोशिश कर रहा है। अरागची ने कहा कि ईरान सिर्फ अपने दिफाई मामलात के लिए कार्रवाइयाँ कर रहा है और अगर जारहियत रुकी तो हमारा रद्द-ए-अमल भी रुक जाएगा। ये ईरानी वज़ारत ख़ारजा का स्टेटमेंट है, अवाम जो कर रही है वो आपके सामने है। उन्होंने कहा कि इजरायली हमलों के बाद ईरान को मजबूरी में सहूनी रजीम के मुआशी मफादात को निशाना बनाना पड़ा है। ये मजबूरन उन्हें इन रिटेलिएशन, इन रिएक्शन करना पड़ा है। हमें इन्हीं की ज़बान में इनको जवाब देना होगा। अच्छा, अब तमाम जो ईरानी शहरी हैं उनको रेड अलर्ट यानी वार्निंग दे दी गई है कि तमाम ईरानी शहरी जो हथियारों की तैयारी के कारखानों और मुआविन इदारों में इस वक्त फिजिकली प्रेजेंट हैं या मौजूद हैं, फौरी तौर पर इन इलाकों से निकल जाएं। इजरायली मिलिट्री की ईरानी शहरियों को ये वार्निंग जारी की गई है और ऐलानात, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि जिहाद के ऐलानात, लब्बैक या हुसैन के ऐलानात, हैदर हैदर के ऐलानात मुख्तलिफ मसाजिद से, ख़ास तौर के ऊपर कुम में, तेहरान के अंदर, अबदान के अंदर, खुरासान के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने का वाहिद एमरजेंसी नंबर जो है वो बंद मिल रहा है। थोड़ी देर पहले तक हज़ारों पाकिस्तानी मजहबी ज़ायरीन और दीगर शहरी बशमूल तलबा फंसे हुए, कुछ को इवैक्यूएट करने के लिए तैयारियां यानी कमर कस ली गई है। अच्छा, इजरायली एयरफोर्स अटैक शिराज सिटी ऑफ ईरान। थोड़ी देर पहले इजरायली जो एयरफोर्स है उसने शिराज को अटैक किया है। ये ईरानी शहर है। तमाम तनसीबात पर लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। ये ईरानी वजारत तेल ने इस चीज़ का इजहार किया है। जबकि इजरायली शिन बैत ने 2 शहरियों को ईरान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। जी, पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की पुश पर खड़ी है, ये मोहम्मद बिन सलमान का दावा है। जबकि अभी तक की जो लेटेस्ट है मजीद शेयर करने लगा हूँ। ईरान का दूसरा हमला पहले से ज़्यादा मोहलिक साबित हुआ है और रात होने वाले हमलों में अब तक 10 इजरायली हलाक जबकि 200 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। इजरायली इमदादी इदारों के मुताबिक मलबे तले दबे अफराद की तलाश में अभी कई घंटे लग सकते हैं। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू की इस्लामाबाद आमद हुई है और पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा में अहम मुलाकातें पाकिस्तान के सफ़ीर से उनकी हो रही हैं। अच्छा, पाकिस्तानी जो ज़ायरीन और तलबा के फंसे होने का मामला उसके ऊपर मैं कमेंट कर देता हूँ। ईरान से 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन का इनखला मुकम्मल कर लिया गया है। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी तलबा के इनखला के लिए इक़दाम जारी हैं। जबकि पहले मरहले में 154 तलबा शामिल होंगे। इराक में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन से सिफारत खाना मुसलसल राब्ते के अंदर है। कि पाकिस्तान का जो सफारत खाना है वो पाकिस्तानी तलबा से इस वक्त राब्ते में है और ईरान के अंदर जो पाकिस्तानी काउंसलेट है वो काम कर रही है, गो के नंबर उनका वर्किंग में नहीं है, लोग शिकायत कर रहे हैं। अच्छा जी, ईरान की गुज़िश्ता रात की बमबारी से हाइफा के अंदर वाक़ ऑयल रिफाइनरी और इससे मुंसलिक तनसीबात को शदीद नुकसान पहुँचा है, इसका क्लेम कर रहा है इजरायली मीडिया।
اور ایران کے میزائل حملے میں ہائفا ریفائنری میں پائپ لائنز اور ٹرانسپورٹ لائنز بالکل تباہ ہو گئی ہیں، یہ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے۔ ابھی جو لیٹسٹ آ رہی ہے اس کے مطابق انڈیاز اڈانیز کارگو فیسلٹی ان اسرائیلز ہائفا پورٹ ہیز ریپورٹڈلی بین ڈیمیجڈ بائی ایرانین میزائل اسٹرائک۔ تو یہ انڈیا کی اونڈ جو ہے، یہ ایک پرائیویٹ ریفائنری کمپنی ہے جو ٹارگٹ ہوئی ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ ایران نے اسرائیل پر حاج قاسم سپر سونک میزائل بھی مارا ہے، میزائل پر 7 ٹن بارودی مواد لدا ہوا تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے نا، سپر سونک، ہائپر سونک، یہ ٹیکنالوجیز ایران ابھی تک چھپا کر بیٹھا ہوا تھا، اور کیونکہ یہ ایک جنگ کی کیفیت ہے، اور ابھی آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چیخیں کتنی بڑی ہیں۔ ادھر تو اعلانات ہو رہے ہیں لبیک یا حسین کے، ادھر کتنی بڑی چیخیں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی رفتار ماک 12 تک ماک 15 ہے، یعنی آواز کی رفتار سے 12-15 گنا زیادہ تیزی سے یہ سفر کرتا ہے۔ اس کو دنیا کا کوئی ڈیفنس سسٹم نہیں روک سکتا، یہ ایرانی فورسز نے کہا ہے۔ اسرائیلی صدر نے آج اٹھتے ہی قوم سے کہا کہ آج انتہائی افسوسناک اور مشکل صبح ہے اور ہم مل کر سوگ منائیں گے۔ اب آپ ان کی سوگ کی چیخیں سنیں آپ، ٹھیک ہے۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود باراک نے بہت بڑا اعتراف کرتے ہوئے اپنی حکومت کو خبردار کر دیا ہے کہ ہم ایران سے تنہا نہیں لڑ سکتے ہیں۔ اسرائیلی شہر بیت یام کے میئر نے اعتراف کیا ہے کہ ایرانی میزائل حملے میں ہماری 61 عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے، جن میں سے 6 مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں۔ ایرانی میزائل حملے سے تباہ ہونے والی عمارت کے ملبے تلے دب کر 20 سے زائد افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے۔ دوسری جانب تہران میں بازار اور معمول کی زندگی جاری ہے، کمرشل فورن ایکسچینج مارکیٹ کھلی ہے اور لین دین ہو رہا ہے۔ تجارتی زر مبادلہ کی مارکیٹ آج اتوار یعنی 15 جون کو کھلی ہے اور لین دین بغیر کسی رکاوٹ کے ہو رہا ہے۔ یہ اسرائیل اور جو ایران، ان کا کمپیریٹیو انالیسز میں کر رہا تھا۔ ایران جناب بالکل ڈٹ گیا ہے، تہران اپنے ہموں میں شدت لائے گا اور تہران طویل جنگ کی تیاری کر رہا ہے، یہ دعویٰ کیا ہے ایرانی حکام نے۔ الجزیرہ پر سرکاری بیان جاری ہوا ہے ایران کا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہم نے شروع نہیں کی، لیکن یہ کب ختم ہوگی اس کا فیصلہ صرف اور صرف ایران کے عوام، ایرانی افواج اور ایرانی حکومت کرے گی۔ اسرائیلی عوام کے لیے زیر زمین بنکر کم پڑ گئے ہیں، اسرائیلی رہنما اور ان کے اہل خانہ زیر زمین بنکروں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ایران کا البرز سے موساد کے 2 ایجنٹ گرفتار کرنے کا دعویٰ، جرمنی، فرانس اور برطانیہ کی ایران کو فوری جوہری مذاکرات کی پیشکش۔ کل تک جو ہے سننے کو تیار نہیں تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، آج مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں، تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ سچویشن کتنی ٹینس ہے۔ پیوٹن کا ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ یہ تشویش آپ پہلے ظاہر کرتے تو بڑا اچھا تھا، اس وقت تو آپ کہہ رہے تھے کہ جو بہت بڑے بہادر تھے وہ مر چکے ہیں اور اب ان کی بیک بون ٹوٹ چکی ہے اور اب کسی کام کے نہیں رہے، اس لیے سرنڈر کریں اور فوراً ہمارے ساتھ ٹریٹی سائن کریں۔ تو کیا ہوا اس کا؟ امریکہ نے یوکرین سے میزائل دفاعی نظام جو ہے وہ مشرق وسطیٰ منتقل کر دیا ہے۔ اچھا، اب میں مزید کچھ چیزیں شامل کرنے لگا ہوں جناب، یہ غور سے سنیے گا۔ ایرانی صدر نے پہلے اسرائیلی حملے کے بعد کہا تھا کہ اسرائیل نے شیر سے پنگا لیا ہے۔ ایران واقعی کسی شیر کی طرح دنیا کی سب سے بڑی دفاعی طاقت، امریکہ کے سب سے بڑے اثاثے پر پنجے گاڑ چکا ہے۔ اسرائیل کی ہائفا ریفائنری ایرانی میزائلوں کا کامیاب ہدف رہی ہے۔ میزائلوں کی بارش نے ماحول تبدیل کر دیا ہے۔ امریکہ کا بنایا اور لگایا ہوا فضائی دفاعی نظام ایران نے 24 گھنٹوں میں کئی بار چیر کر رکھ دیا۔ اچھا، اب میں جو خیبر شکن میزائل استعمال ہوئے ہیں ان کی تباہی نے بہت سارے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ سب معاملات اپنی جگہ کے اوپر ہیں، لیکن پاکستان کے اندر بھی ایک انٹرنل ڈیبیٹ چھڑی ہوئی ہے، وہ عمران خان صاحب کی آئسولیشن کو لے کر ہے۔ اس کے اوپر میں کچھ کامنٹ کروں گا کچھ بیانات کے ساتھ، جیسے آج سابق اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر صاحب نے وزیر دفاع کو جو آئینہ دکھایا ہے، میرے خیال میں تاریخ میں اتنا خوبصورت آئینہ شاید کسی نے کسی کو دکھایا ہوگا۔ ہوا یہ کہ اسد کیسر صاحب نے کرارا جواب دیتے ہوئے دفاعی بجٹ کی حمایت کرنے اور ابھینندن کی واپسی کو سرنڈر کہنے پر انہوں نے وزیر دفاع خواجہ آصف کی فوج کے خلاف پرانی تقریر قومی اسمبلی سیشن کے اندر چلا دی، وہ جس میں انہوں نے 71 کی جنگ اور 65 کی جنگ سے متعلق بہت خطرناک قسم کے کامنٹ کیے تھے۔ پھر بھی وزیر دفاع بن گئے ہیں بھائی، شاید یہ روایت ہے کہ جو واقعتاً ننگے مخالفین ہیں ان کو ہی بڑی پوسٹیں ملتی ہیں۔ شریف اور محبت کرنے والے جو لوگ ہیں، جو محب وطن ہیں، خالصتاً محب وطن ہیں، وہ نوکریوں سے بھی نکالے جاتے ہیں، گھروں میں محصور کر دیے جاتے ہیں، ٹریول بین ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا مشکلات، اور ان کی تو چولہا بھی بند کر دیا جاتا ہے بھائی۔ تو محب وطن ہونے کی بہرحال سزا تو بھگتنی پڑتی ہے۔ تو جب انہوں نے وہ تقریر کا کلپ چلایا ہے تو آگے سے اسپیکر صاحب ایاز صادق صاحب جنہوں نے تنخواہیں بڑھوا لی ہیں ابھی، وہ کہتے ہیں یہ ویڈیو چلانا مناسب نہیں ہے، آپ تقریر میں بات کر لیں، یہ ویڈیو مت چلائیں، رکو ابھی ٹھہرو ذرا، میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر رہے ہو یار۔ اب یہ مننے کی بھی سنیے گا۔ یہ کہتے ہیں پاکستان میں طاقت کا راج ہے، اس لیے جب تک عمران خان کے معاملات طے نہیں ہوتے
عمران خان کی سزائیں ختم نہیں ہوگی. اس میں 3 باتیں. نمبر 1 کنفیشن ہے کہ ڈیموکریسی نہیں ہے, غنڈہ راج ہے, پاور کا راج ہے, کنفیشن ہے, ٹھیک ہے. دوسرا کنفیشن کیا ہے کہ جب تک عمران خان کے معاملات طے نہیں ہو جاتے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا نظام عدل اور انصاف, آپ کا لا اینڈ جسٹس گھٹنے ٹیک چکا ہے, کسی کام کا نہیں ہے, اور یہاں پر گنڈا رول ہے, تو گنڈا رول میں صرف معاملات مذاکرات کے ذریعے طے ہوا کرتے ہیں. تیسرا کنفیشن, عمران خان کی سزائیں ختم نہیں ہوگی. ختم نہ ہونے کی وجہ کیا ہوگی کہ کسی سے بات چیت نہیں کر رہے, اور جس سے بات چیت نہیں کر رہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے 3 کنفیشن کر دیے ہیں, سیاسی معاملات میں مداخلت بھی ہے, لا اینڈ جسٹس جو ہے وہ پریویل نہیں کر رہا, بری طرح تباہ و برباد ہو چکا ہے, اور تیسرا طاقت کا راج ہے, یعنی یہاں پر کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے. یہ ان کی اپنی باتوں میں کنفیشن ہے, ان کے سٹیٹمنٹ سے میں نے ان کو ننگا کر دیا ہے. یا تو ان کو چپ کرایا جائے, غلط بیانی کر رہے ہیں, اور اگر یہ ایسا کہہ رہے ہیں تو ان کے خلاف پیکا کے تحت کارروائی کی جائے. میں تو اتنا کہنا چاہوں گا. بھائی کر کیسے لیتے ہو یار. آگے چلے جی. عمران ریاض خان صاحب, انہوں نے بڑا ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے. ویسے اس کے اوپر میں کافی دن پہلے بات کر چکا ہوں, لیکن انہوں نے جو ریز کیا وہ سنیے گا. وہ کہتے ہیں علی امین گنڈا پور نے تحریک انصاف کی شکل کو بگاڑنا شروع کر دیا ہے. اسے سمجھیں یہ باریک واردات ہے. جو علی امین گنڈا پور کام کر رہے ہیں یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتا ہے, کیونکہ عمران خان مخالفوں کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ تحریک انصاف دہشت گرد جماعت ہے. میں نے آج سے 4-3 دن پہلے جس وقت انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم گولی کا جواب گولی سے دیں گے, میں نے اسی وقت آپ کو کمپیریٹیو انالیسس کر کے دیا تھا کہ ایک نظریہ عمران خان کا ہے, ایک کی پرچار علی امین گنڈا پور کر رہے ہیں. آپ کی نظر میں کون درست ہے؟ پبلک پول بھی کیا تھا. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اب لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں, اب اس میں عمران ہمارے بھائی ہیں عمران ریاض, وہ بھی یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ باقاعدہ طور کے اوپر بین لگوانے کے مترادف ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. اور ویسے بھی ایک جنگ کی کیفیت ہے اس میں. اول تو وہ اس طرح سے ہائپ بن ہی نہیں رہی, اور اگر بن بھی رہی ہے تو اگر آپ یہ والی حرکت کریں گے تو آپ کون سی گڈ سروس دیں گے عمران خان کے لیے. اچھا جی, ڈاکٹر شہباز گل صاحب بڑے ایکٹیو ہیں امریکہ کے اندر, اور انہوں نے بڑا ایک احتجاج کنڈکٹ کرنے میں کلیدی رول پلے کیا. وہ کہتے ہیں عمران خان رہا نہیں ہو رہا. جو آپ کو کہے کہ عمران خان رہا ہو رہا ہے آپ نے اس کی بات پر یقین نہیں کرنا. مجھے نہیں پتا عمران خان کب رہا ہوں گے, لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے جب بھی عمران خان رہا ہوں گے انشاءاللہ سر اٹھا کر باہر آئیں گے, سر جھکا کر باہر نہیں نکلیں گے. جب بھی نکلیں گے وکٹری سائن بناتے ہوئے نکلیں گے, اور جب بھی باہر آئیں گے یاد رکھیے گا عدالتوں کے فیصلوں کے ذریعے آئیں گے. اگر کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی میں آپ کو یہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں, اس کا انتظار آپ کر لیجئے. اچھا, ابھی جو سچویشن بن گئی ہے خطے کے اندر, یہ اگر تھوڑی سی اور اگنیٹ ہوئی تو اٹ کین ٹرن انٹو another big war, اور خطے کو لپیٹ میں لے لے گی. آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.